بسم اللہ وصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ 9 ذی الحجہ کا روزہ یعنی یوم عرفہ کا روزہ۔ یوم عرفہ کے روزے 9 ذی الحجہ کے روزے کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا یہ۔ اب شیخ الحدیث مولانا زکری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے یہ روزہ رکھ لیا تو امید ہے کہ اس کو 1 سال آئندہ کی زندگی بھی مل جائے گی، کیونکہ 1 سال پہلے کے گناہ تو چلیں اس نے کیے تو معاف ہو جائیں گے، کفارہ ہو جائے گا یہ روزہ ان کے لیے، لیکن 1 سال بعد کے گناہوں کے لیے کفارہ کیسے ہوگا؟ تو ویسے ہی ہوگا کہ وہ 1 سال اس کو ملے اور اس میں اگر اس کے گناہ ہیں تو پھر وہ ان کے لیے کیا بنے گا؟ کفارہ بنے گا۔ تو اس سے 1 سال آئندہ کی عمر کی امید پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر کچھ حضرات تشویش پھیلاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جی یہ تو یوم عرفہ کا روزہ ہے، اور یوم عرفہ جو ہے وہ تو اس دن کو کہتے ہیں کہ جس دن میں حاجی عرفات کے میدان میں جاتے ہیں۔ اب سعودیہ والے مثلا وہ ایک دن پہلے ہی عرفات میں چلے گئے پاکستانی اعتبار سے، وہ پاکستان میں 8 ذی الحجہ تھا اور وہاں کیا تھا؟ 9 ذی الحجہ تھا۔ تو اب جب وہ چلے گئے ایک دن پہلے ہی سعودیہ والے 9 ذی الحجہ کو عرفہ کے دن اپنے سعودیہ کے ٹائم اس کے حساب سے، اب پاکستان میں دوسرے دن آگے جا کے جو ہے جب وہاں سعودیہ میں 10 ذی الحجہ عید کا ہوتا ہے اور یہاں 9 ذی الحجہ ہوتا ہے، تو یہ عرفہ کا روزہ کیسے بنے گا؟ حاجی تو کل چلے گئے تھے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ صرف ایک تشریح آپ نے لی ہے کہ عرفہ یوم عرفہ اس کو کہتے ہیں کہ حاجی عرفات کے میدان میں جائیں، لیکن اس کے علاوہ 2 تشریحیں اور بھی ہیں۔ ان 2 تشریحوں میں سے ایک تشریح یہ ہے کہ عرفہ یوم عرفہ اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ اس دن جبریل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مناسک حج سکھائے تھے۔ تو مناسک حج سیکھنا یہ عرفان، عرفہ، معرفہ یہ اسی سے ہے، معرفت۔ تو جان پہچان کو کہتے ہیں نا عرفہ، تو جاننا پہچاننا۔ تو یہ گویا ابراہیم علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام سے مناسک حج جانے تھے۔ اور تیسرا اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو 3 دن خواب آئی تھی کہ جس میں وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرتے انہوں نے دیکھا۔ اب پہلے دن جب دیکھا تو سوچ میں پڑ گئے کہ نبی کا خواب تو وحی اور حجت ہوتا ہے، تو یہ مجھے کس چیز کا حکم ہو رہا ہے؟ تو کیا آیا واقعی بیٹے کو ذبح کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ تو یہ شک والا دن اس کو یوم الترویہ 8 ذی الحجہ کہتے ہیں۔ دوسرے دن پھر دیکھا تو سمجھ گئے اللہ کی مراد کو کہ اللہ مجھ سے بیٹے کی قربانی کا گویا تقاضا فرما رہے ہیں۔ تو یہ سمجھ جانا اس کو وہی معرفت، عرفان، عرفہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پہچان لینا اللہ کی مراد کو۔ اور پھر اگلے دن جب خواب دیکھا تو وہ دن یوم النحر، یعنی نحر کا معنی چھری چلانا، پھر وہ چھری چلانے کا دن تھا۔ تو یہ 2 تشریح تو اور بھی ہیں، 2 تشریحوں کے مطابق تو سوال ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور ایک جواب اس کا اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ بعض روایات میں عرفہ کے لفظ کے بجائے 9 ذی الحجہ ہی آیا ہوا ہے، تو بات ہی کلیئر ہو گئی۔ لہٰذا یہ خواہ مخواہ تشویش پھیلانا اس ایک معنی کو لے کر کہ عرفہ وہ دن ہوتا ہے جس میں عرفات میں لوگ جاتے ہیں، یہ ترتیب ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے جوابات موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس روزے کا اہتمام فرمائے، اگرچہ نفلی ہے، اس میں کوئی مطلب ملامت یا اس کو لازم سمجھنا یہ چیزیں نہیں ہیں، پھر تو علامہ شامی کے قاعدے کے مطابق بدعت ہو جائے گا۔ تو اس کو اس کی حیثیت پر رکھتے ہوئے اگر پابندی کر لی جائے اور اس حدیث کے مطابق اللہ کی ذات سے امید رکھی جائے کہ اللہ 1 سال پہلے اور بعد کے گناہوں کے لیے اس کو کیا بنا دیں گے؟ کفارہ بنا دیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس کی جو ہے پابندی نصیب فرما دے۔